السلام علیکم دوستوں۔ تو آج آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے سیشن کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ریڈ ملک بیماری جسے مسٹائٹس بھی بولا جاتا ہے، دودھ کے ساتھ خون کا آنا۔ یہ ایک بہت کہ خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ تو اس میں یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، ہم آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم اس چینل پر ڈیری ڈیولپمنٹ کے متعلق فارمر حضرات کی گائیڈ لائن کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، اس میں ہم بیماری کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج جو بیماری ہے وہ ریڈ ملک، دودھ کے ساتھ خون کا آنا۔ تو ہم اس کی وجوہات پہ آتے ہیں۔ پہلے یہ بیماری ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بیماری کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے انجری، کہ کوئی چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ سے جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ خون آتا ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی وائرس ہو سکتا ہے، کوئی بیکٹیریا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی یہ وائرس جو ہے جانور کے جسم میں داخل ہوتا ہے یا بیکٹیریا داخل ہوتا ہے، تو وہ انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی دودھ کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیلشیم کی کمی یا وٹامن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بلڈ کے ایک خلیے ہوتے ہیں جنہیں ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں، ان کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی یہ بیماری آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم جو دودھ ہے وہ نکالتے ہیں، دودھ نکال کے ہتھیلی پہ رکھتے ہیں یا کسی برتن میں ڈالتے ہیں، وہاں سے چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ خون آ رہا ہے، دودھ صاف نہیں ہے یا دودھ کے اندر چھوٹی چھوٹی پھٹکڑیاں آ رہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہونے کا خطرہ ہے یا بیماری ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ جو حیوانہ یا تھن ہوتے ہیں ان کی سوزش بھی ہو جاتی ہے، اور جو تھن وغیرہ ہیں وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ بیماری انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی انجری کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو ہم دودھ نکالتے ہیں، بلڈ مکس جس میں ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال کے ایک برتن میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، گلاس میں لے لیں، شیشے کا گلاس ہو، اس میں ڈال دیں اور 8 سے 10 گھنٹے تک کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اگر تو 8-10 گھنٹے کے اندر جو دودھ میں بلڈ شامل تھا وہ بلڈ نیچے تہہ میں بیٹھ جائے اور جو دودھ ہے وہ اوپر کلیئر ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ کوئی انفیکشن انجری کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کسی وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور اگر 8 سے 10 گھنٹے رکھنے کے باوجود بھی دودھ اور ملک دونوں الگ نہیں ہوتے، یہ ویسے ہی مکس رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا سبب کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک بہت ہی سمپل سا ٹیسٹ بتائیں گے آپ کو، اس ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہو چکی ہے یا ویسے ہی بلڈ کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے، خون دودھ کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ہم سرف ایکسل جو ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سرف لے لیں، ایکسل لے لیں یا کوئی بھی سرف جو دستیاب ہو وہ لے لیں۔ اس کا 3% سلوشن تیار کریں، کہ 1 لیٹر پانی میں 30 گرام سرف ڈال دیں آپ، تو وہ اس کا 3% سلوشن بن جائے گا۔ وہ سلوشن تیار کرنے کے بعد آپ اسے ایک برتن میں ڈالیں اور اس کے اندر جتنا آپ نے سرف ڈالا ہے اتنا ہی دودھ ڈال لیں، کہ 10 ml 20 ml یا 30 ml جتنا آپ نے سرف برتن کے اندر ڈالا ہے اتنا ہی آپ نے دودھ ڈالنا ہے۔ اگر تو وہ جل بن جائے، کہ جم جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ بیماری مسٹائٹس ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل فارمر حضرات کے لیے جاننا۔ تو اس کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم سب سے پہلے، جیسے ہم نے بتایا کہ کیلشیم کی کمی، کیلشیم ڈیفیشنسی کو پورا کرنا پڑے گا ہمیں۔ یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ختم ہوگی تو ہی ہمارا جانور ریکور ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک میڈیسن کہہ لیں آپ، کیلشیم کی بوتل ہوتی ہے جسے ہم میلفون سی کے نام سے پکارتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کو آپ ڈیکسٹوز پلس میلفون سی 450 ml یا 350 یا 250 ml اس میں کے ساتھ اس کو IV کر دیں
اور اس سے ہماری جو کیلشیم کی کمی ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ جو ہم نے اینٹی بایوٹک استعمال کرنا ہے وہ کون سا اینٹی بایوٹک استعمال کریں اور کتنے دن استعمال کریں، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اینٹی بایوٹک لنکوسپائرا، بہت ہی اچھا اینٹی بایوٹک جانا جاتا ہے یہ۔ اس کا جو سالٹ ہے اس میں اسپائرامائسین اور لنکومائسین، یہ 2 سالٹ شامل کیے جاتے ہیں اس میں۔ ان کا رزلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے۔ ان کو ہم 3 سے 4 دن تک استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بلڈ کو جمانے کے لیے ایمپیور ہوتا ہے جس کو ٹرنسامین کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آپ ٹرنسامین انجیکشن لیں، اس کو IM کریں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی 3 سے 4 دن تک مسلسل کرتے رہیں، تو اس سے بھی بلڈ جو ہے وہ جمے گا اور دودھ میں بلڈ شامل ہونے سے بچے گا، تو ہماری بیماری ریکور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اس سے بھی۔ تو اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، ایک اور دیسی نسخہ کہہ لیں سمپل سا، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لائف بوائے صابن جو آپ یوز کرتے ہیں نہانے کے لیے، اس صابن کو لیں، اس کو کاٹ کر آدھا لیٹر دودھ میں مکس کریں، دودھ میں مکس کرنے کے بعد جانور کو پلا دیں۔ اس کا بھی شاندار رزلٹ ملتا ہے، اور یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ اس کے بعد جو ہم نے انجیکشن لگانے ہیں، پینسلین جسے پن بایوٹک کے نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انجیکشن آپ نے نارمل سلائن میں 30 ml نارمل سلائن میں یہ انجیکشن مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈرینالین انجیکشن لینے ہیں 5 ایمپیول، یہ 5 ایمپیول لے لیں، ان کو آپ نے مکس کر دینا ہے اس سلیوشن میں، جس میں نارمل سلائن، پن بایوٹک اور ایڈرینالین 5 ایمپیول مکس کر کے اس کو آپ نے تھن کے اندر چڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تھن کے اندر چڑھانے کے بعد ان کو مسلنا ہے تاکہ تھن کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے چڑھ جائے۔ یہ بھی آپ نے 2 سے 3 دن تک کے لیے چڑھانا ہے۔ یہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا ہے یہ بہت ہی سازگار اچھا ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے اگر تو جانور ہے تازہ بیمار ہوا ہے، مطلب کہ ابھی یہ بیماری زیادہ پرانی نہیں ہوئی، تو ہمارا جانور 3 سے 4 یا 5 دن میں ریکور ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بیماری زیادہ عرصہ سے چل رہی ہے، مطلب کہ 10 دن 15 دن یا 20 دن ہو گئے، فارمر نے زیادہ توجہ نہیں دی اس چیز پہ، تو اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بیماری ٹریٹمنٹ بھی لمبا ہوتا جاتا ہے، جس میں 10 سے 12 دن بھی لگ سکتے ہیں ہمیں۔ تو یہ اس بیماری کے لیے کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ کوئی بھی بیماری ہے، ضروری نہیں کہ یہی، کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جتنی جلدی آپ سے ممکن ہے نا اتنی جلدی کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر اس کو بیماری کو لمبا کرتے جائیں گے تو فارمر کے لیے بھی نقصان اور ٹینشن بھی زیادہ بنتی ہے، ڈاکٹرز کے حضرات کے لیے بھی ٹینشن بنتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں۔ تو بہتر ہے آپ جلد سے جلد ان کا علاج کروائیں اور جانور کو انجریز سے محفوظ رکھیں، اور جانور کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے جانور میں وائرس کا، بیکٹیریا کا خدشہ بہت کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارمر حضرات ہیں ان کو ان بیماریوں کے متعلق آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ان کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کرتے تو چھوٹا سا ہی مسئلہ ہوگا تو انہیں ڈاکٹر حضرات کے پاس جانا پڑے گا، جس سے ان کی فیس پے کرنی پڑے گی اور اپنے اخراجات زیادہ کرتے جائیں گے وہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود اس بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن حاصل کریں اور اس سے خود فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔